اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین، بے شک منافق لوگ جو ہیں، یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کی دغا بازی کا ان کو بدلہ دیتا ہے۔ اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے منافق کی کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ نماز کی طرف کھڑا ہوگا تو قاموا، وہ کھڑے ہوتے ہیں کسالى، بددلی کے ساتھ اور سستی کے ساتھ۔ دوسری بات کہ یراؤون الناس، وہ نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کرتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ، اور تیسری بات کہ منافق اللہ کا ذکر نہیں کرتا، الا قلیلا، مگر تھوڑا، وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ میرے ایمان پہ شک نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں مذبذبین بین ذلک، یہ مذبذب ہیں، تذبذب کا شکار ہیں یہ لوگ اس معاملے میں، اسلام اور دین کے معاملے۔ لا الہ الا، نہ ان لوگوں کی طرف ہے یعنی ایمان والوں کی طرف، ولا الہ الا، اور نہ ان کی طرف ہے یعنی کافروں کی طرف۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا، پس آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ لا تتخذوا الکافرین، کافروں کو نہ بناؤ اولیاء دوست، من دون المؤمنین، ایمان والوں کے سوا، ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں سے دوستیاں نہ لگاؤ۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم، یہ کہ بنائے اللہ تعالی تمہارے اوپر سلطانا مبینا، ایک واضح دلیل، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک واضح حجت بن جائے۔ ان المنافقین، بے شک منافقوں کا انجام کیا ہوگا، ان کی سزا کیا ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین، بے شک منافق جو ہیں، فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور ہرگز آپ ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں پائیں گے، وہاں سے کوئی ان کو چھڑا نہیں سکے گا۔ ہاں الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور تیسری چیز اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور چوتھی چیز واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیا، تو یہ لوگ فاولئک مع المؤمنین، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین، ان قریب اللہ تعالیٰ دے گا، عطا کرے گا ایمان والوں کو اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ ما یفعل اللہ، اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے، بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لے آؤ۔ اگر تم شکر گزاری کرو گے اور ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا۔ وکان اللہ شاکرا علیما، بلکہ اللہ تعالیٰ تو شکر گزار یعنی قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 سے 147 تک تقریباً 6 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں اور آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ ان آیات کے 2 درس اس سے پہلے گزر چکے ہیں، آج ان آیتوں کا تیسرا درس ہے۔ گزشتہ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ بے شک وہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی دھوکے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح عام ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ ناواقف، ہمارے حال سے واقف نہیں ہے، تو گویا کہ اللہ کے بارے میں بھی اسی طرح آنکھیں بند کر لے، تو حالانکہ اللہ تعالیٰ تو عرفہ ہے، اعلیٰ ہے اور ان چیزوں سے پاک ہے، اور اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سینوں میں کوئی خیال گزرتا ہے تو اس کو بھی جانتا ہے۔ اور دوسری بات کہ منافقین کی 3 نشانیاں پیچھے گزر چکی جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتائیں۔ ایک تو اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى،
کہ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو بددلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، جس طرح کوئی ان کو کھینچ کے لے کے آ رہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے احادیث میں فرمایا کہ منافق کی نماز یہ ہے کہ انتظار کرتا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، ابھی جاتا ہوں ابھی جاتا ہوں، جماعت نکل گئی، پھر آہستہ آہستہ وقت نکلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آخری وقت میں کھڑا ہوتا ہے اور کوے کسی 2-4 ٹھونکے مار کے اوپر نیچے ہو کے اپنی نماز، حضور نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز۔ دوسری حدیث میں فرمایا فجر اور عشاء کی نماز یعنی ایمان والا ایمان کے جذبے سے ہی پڑھے گا، ورنہ فجر اور عشاء کی نماز جو ہے یہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے، رات کو بندہ تھکا ہوتا ہے اور صبح اٹھنے کو جی نہیں کرتا، تو ایمان اگر مضبوط ہے تو وہ آدمی کو ہر حال میں نماز کے لیے کھینچ کے لائے، تو ورنہ حضور نے فرمایا منافق کے لیے یہ 2 نمازیں بڑی بھاری۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ نماز میں اللہ کی طرف دھیان، اللہ کی طرف توجہ اور ٹائم کی فکر بالکل نہ ہو، اور پوری توجہ خشوع خضوع ہو، اور نماز کی اہمیت کو سمجھ کے کہ اللہ کے دربار میں میں کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے عرض و نیاز کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی میری طرف توجہ ہے، تو یعنی اس پورے اہتمام کے ساتھ صحابہ اکرام کی جو کیفیات ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے ہم اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ اب بس اس کے بعد دنیا سے جانا ہے، اب آدمی کو پتہ چل جائے کہ یہ میری آخری نماز ہے تو وہ کتنے خشوع خضوع سے پڑھے گا۔ تو اس لیے منافق جو ہے وہ حضور کے زمانے میں پڑھتے تھے، لیکن چونکہ چھوڑ تو نماز سکتے نہیں تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت بیان فرمائی کہ بددلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ نماز پڑھتے۔ دوسرا یراؤن الناس، کہ وہ حاضری لگانے کے لیے آتے تاکہ ہمارے ایمان پہ شبہ نہ ہو، شک نہ ہو، لوگ دیکھ لیں کہ ہم بھی نمازی ہیں، ہم بھی انہی میں سے۔ اور تیسرا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا، وہ جو تھوڑا بھی کرتے ہیں تو اس لیے تاکہ ریاکاری ہو اور لوگ انہیں مومن سمجھے اور ان کے جان مال مسلمانوں کے ہاتھوں محفوظ رہیں، تو یہ ذکر بھی دکھلاوا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا منافق کا حال یہ ہے مذبذبین بین ذالک، کہ کبھی اس کا جھکاؤ ایمان والوں کی طرف ہو جاتا ہے، کبھی وہ کافروں کی طرف، اور بلکہ وہ دیکھتا ہے جہاں اس کو مفاد زیادہ نظر آتا ہے اس کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔ تو لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، اللہ نے صاف فرمایا نہ ان لوگوں کے ساتھ پورا پورا ایمان والوں کے ساتھ، نہ ان لوگوں کی طرف پورا پورا ہے کہ کافر ہو جائے، درمیان میں کھڑا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نصیحت فرمائی، حکم فرمایا، خبردار کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو دوست نہ بناؤ، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ۔ مومن کا دوست مومن ہی ہو سکتا ہے، کافر سے دوستی لگانا انسان کو کفر کی طرف لے جا سکتا ہے۔ بہت سے ایسے کافر ہیں جو اخلاق کو دکھا کے، کچھ معاملات دکھا کے، نوکری دے کے، پیسہ دکھا کے، آہستہ آہستہ کتنے ہی ہمارے لوگ نوجوان جو ہے وہ مرزئی بنے کہ ان کو لالچ دی گئی، لڑکی کی لالچ ہے یا باہر لے جانے کی لالچ ہے، ٹھیک ہے، یورپ تک لے جانے کی لالچ، تو ان لالچوں کی وجہ سے ایمان کھو بیٹھے۔ تو اس لیے اسلام نے کافروں سے دلی دوستی منع فرمائی، اس آیت میں بھی اور دوسری کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے سختی سے حکم دیا کہ دلی دوستی آپ کی، ہاں لین دین معاملات تجارت یہ اجازت ہے تو اس لیے کر سکتے ہیں، باقی جو ہے دلی دوستی لگانا ان سے جائز ہے۔ اور اس کی میں نے مثال دی تھی کہ جس طرح ہم نے اپنے ملک کو یورپ کے حوالے کیا تو آج ہم ان کے قرضوں کے نیچے اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے کوئی ذاتی فیصلہ بھی نہیں کر پا رہے، سارے فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں، اگر ان کے نہ مانی جائے تو نئی قسطیں نہیں دیتے، اور ہر نیا آنے والا وزیر اعظم جو کھڑا ہوتا ہے وہ پہلے وہاں بات کرتا ہے، کیونکہ جب یہاں وزیر اعظم بنے گا تو ظاہر بات ہے اسے قرضوں کی ضرورت ہوگی، اگر وہ لوگ قرضے نہیں دیں گے تو ملک کیسے چلائے گا؟ تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو گروی رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی سزا کا ذکر فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں تو ان کی سزا کیا ہوگی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک جو عقیدے کے لحاظ سے منافق ہے، اعتقادی منافق ہے،
وہ دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں۔ یاد رکھیں جہنم کے 7 طبقات حدیث میں حضور نے بتائے کہ جہنم کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جہاں سے آگ نکلتی ہے نچلا حصہ، وہاں آگ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، پھر اوپر آتے 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 7ویں حصے میں بھی جو ہے وہ جو جہنم کی کیفیت باہر کے لیے بیان کی گئی ہے کہ اس کے شعلے لپٹیں مار رہے ہوں گے، لیکن وہ پہلے حصے کے مقابلے میں نچلے حصے کے مقابلے میں کم ہوں۔ تو کافروں کو جہاں اوپر والے حصوں میں عیسائیوں کو یہودیوں کو رکھا جائے گا، تو منافق کو سب سے نچلے حصے میں رکھا جائے گا۔ تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ سب سے نچلا پیندہ جو ہوتا ہے، کنارہ ہوتا ہے، اس میں آگ کے جہنم کے اس 7 طبقوں میں سے سب سے نچلے گڑھے میں، سب سے نچلے طبقے میں منافقوں کو رکھا گیا ہے، اور یہ حصہ ان کے لیے مقرر کیا گیا، چونکہ یہ لوگ کفار سے بھی زیادہ سخت اور خطرناک۔ کافر جو ہے وہ کھل کے کافر ہے، اور وہ اسلام کو، مسلمان کو برا بلا کہتا ہے، اس کے خلاف سازشیں کرتا ہے، وہ ہمارے نظر میں ہے، ہم انہیں دیکھتے ہیں، لیکن یہ ہمارے بغل میں ہوتے ہیں، یہ ہماری صفوں میں کلمہ پڑھ کے داخل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے منافق کفار سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، جو خفیہ طور پر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا بھی سخت مقرر فرمائی، اور پھر ان کا قید خانہ بھی ایسا ہی ہے، جہنم، اور نچلا حصہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اے میرے محبوب آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے، وہاں یعنی رہائی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ تو جب اللہ کے عذاب میں پکڑا گیا پھر اسے کون چھڑا سکتے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے بشارت دی منافقوں کے مقابلے میں، جو ایمان والے، فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، وہ شخص بچ سکتا ہے کہ جو توبہ کر لے، منافقت کو چھوڑ دے، نفاق کو چھوڑ کر ایمان اختیار کر لے، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے۔ اور دوسری بات، توبہ کے بعد وہ اصلحوا، اپنی اصلاح بھی کرے، کہیں ایسا نہ ہو پھر اسی ڈگر پہ چلنا شروع ہو جائے، اپنی اصلاح کرے، ریاکاری سے باز آ جائے۔ جس طرح 3 چیزیں پیچھے بتائیں کہ نماز پہ محنت شروع کر دے، نماز سستی سے نہ پڑھے، اللہ کا حکم سمجھ کے نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے پورے خشوع و خضوع اور توجہ کے ساتھ نماز کو پڑھے۔ دوسری جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یراؤن الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کرتے تھے، اب دکھلاوا چھوڑ دے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ اپنے اصلاح کرے۔ اور تیسری چیز جو ہے ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے منافقین، تو یہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے۔ تو اس لیے وہ اصلحوا سے یہ مراد، توبہ کرے پچھلے اعمال پہ، الا الذین تابوا، وہ اصلحوا اور اپنی اصلاح کرے۔ اور آگے تیسری بات واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا اللہ کی کتاب اور شریعت پر جم جانا ہے۔ یعنی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہاں بھی اللہ کی مدد کرنے سے مراد اس کے دین کی مدد مراد ہے۔ اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے، شریعت پر آ جاؤ گے، اور اللہ کی کتاب کو اپنا رہبر اور رہنما بناؤ گے، اللہ کے رسول کو، اس کی سنتوں کو جو ہے وہ اپنا رہبر اور مقتدا بناؤ گے، ان کو اپناؤ گے، تو کیا ہوگا؟ وہ یثبت اقدامکم، اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے۔ تو احتسام باللہ کا یہی معنی ہے کہ جو لوگ ایمان پر اور توحید پر چل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان پر ثابت قدم فرما دیتے ہیں۔ آگے چوتھی چیز اللہ نے فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، انہوں نے اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص بنا لیا۔ دین خالص ہونا چاہیے، دین میں ملاوٹ نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی چیز ملے وہ ملاوٹ سے پاک ملے، کتنی کوشش کرتے ہیں، دودھ ہے، ہر چیز جو ہے وہ ملاوٹ سے پاک ہو جائے۔ تو اللہ کو بھی دین خالص پسند ہے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے اس میں شرک نہ ہو۔ شرک کی ملاوٹ یہاں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات بھی کرنے والی ہے، وہاں فلاں دربار سے بھی ہو جاتا ہے، فلاں ہستی بھی کر سکتی ہے، فلاں پیر مرید بھی وہ بھی کر سکتا ہے، فلاں نبی سے بھی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی کچھ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا، اصل تو اللہ کرنے والے ہیں۔ اور جتنے معجزات اللہ نے انبیاء کو دیے، ان میں بھی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ نبی کرنے والے نہیں ہیں، پیچھے طاقت اللہ کی ہے، کرنے والے اللہ کی ذات ہے، نبی کا تو ہاتھ استعمال ہوا۔ تو اس لیے
کوئی بھی اپنی ذات کے اعتبار سے کسی کا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اس لیے شرک کو اپنے دین میں داخل نہیں ہونے دیں۔ اور اسی طرح نفاق نہ ہو، منافقت جس طرح بیان ہو، ریاکاری نہ ہو۔ ایک آدمی جو ہے وہ 100 حج بھی کرتا ہے لیکن دکھلاوے کے لیے، تو اس کی ساری محنت ضائع ہو۔ جو عمل بھی کیا جائے خالص اللہ کے لیے، ریاکار کے لیے جو ہے ایک تو عمل ضائع ہو جاتا ہے، دوسرا اس پر اس کی پکڑ ہوگی، گناہ ہوگی۔ اب نیکی کے لیے آیا تھا وہ عذاب گلے میں لے کے چلا گیا۔ تو اس لیے ریاکاری سے اپنے دین کو پاک کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے، یہ وہ اخلصوا دینہم للہ۔ اور اخلاص فی الدین کے متعلق ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، جو ان کے صحابی تھے، انہوں نے آپ سے پوچھا کہ من المخلص، عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ بتائیے حضرت مخلص کون ہے، اخلاص والا؟ آپ نے فرمایا مخلص وہ شخص ہے جو نیکی کا کام کرتا ہے مگر اس پر لوگوں سے تعریف کا طالب نہیں ہوتا کہ اب لوگ میری تعریف کریں۔ میں صدقہ کر رہا ہوں، لوگ مجھے کہیں کہ یار یہ سخی آدمی ہے، تو میں حج پر جا رہا ہوں، لوگ مجھے حاجی کہیں، تو یعنی لوگوں سے اس پر تعریف کا طالب نہ ہو۔ کوئی بھی عمل کرے ایسی خاموشی کے ساتھ کر دے کہ اس کو اور اس کے اللہ کی ذات کو پتہ ہو، باقی کسی کو نہ پتہ ہو، اور اگر پتہ لگ بھی جائے تو اپنے دل کو سنبھالے، اس میں ریاکاری نہ آنے دے کہ اب لوگ مجھے جو ہے۔ اور یہ جو ہماری سیاست کی بنیاد ہے اس میں سب ریاکاری ہے۔ آٹے کا ایک تھیلا بھی دیں گے، بھائی میڈیا والے کہاں ہیں، پہلے میڈیا والوں کو بلاؤ تاکہ لوگ دیکھیں، ہر کام دکھلاوے کے لیے، اور آدھے سے بھی کم کام کیا، باقی سب کچھ ہڑپ ہو گیا، لیکن وہ بھی دکھلاوا۔ تو اس لیے اللہ کو دین خالص چاہیے، جس طرح ہمیں ہر چیز خالص چاہیے۔ تو یہاں چوتھی چیز اللہ نے فرمائی الا الذین تابوا، پہلے توبہ کرے پچھلے اعمال پہ، وہ اصلحوا، پھر اپنی اصلاح کرے، اپنی ریاکاری اور منافقت سے باز آئے، کافروں کی دوستی کو چھوڑ دے، اور واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑے، اللہ کی شریعت اور دین پہ جم جائے۔ اور تیسرا چوتھا واخلصوا دینہم للہ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرے، یعنی دین کا کوئی کام بھی کرے بغیر ریاکاری کے کرے اور لوگوں سے تعریف کا طالب نہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اخلص دینک یکفیک قلیل من العمل، دین میں اخلاص پیدا کر لو تو تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اخلاص اتنی اچھی چیز ہے۔ ہمارے بزرگ کیا مثال دیتے ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ ایک کھجور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کے اود پہاڑ جتنا ثواب دیتے ہیں۔ اور ایک بندہ اود پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے لیکن ریاکاری کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں، بلکہ اس پر اس کے لیے عذاب پکڑ ہوتی ہے۔ تو یعنی اگر آدمی کے لیے اخلاص ہو تو یہی حضور نے فرمایا اخلص دینک، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر تو کیا ہوگا، یکفیک، تیرے لیے کافی ہو جائے گا، قلیل من العمل، تھوڑا سا عمل بھی۔ اللہ اخلاص کو دیکھتے ہیں کہ کون میرے لیے لے کے آ رہا۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے، حضور نے فرمایا اگر اخلاص ہو، خلوص ہو تو سبق 100 درہم، تو 1 درہم، 1 روپیہ جو خرچ کیا جائے گا وہ 100 درہم پر بھاری ہو جائے گا، سبقت لے جاتا ہے۔ گویا کہ خلوص کے ساتھ 1 درہم خرچ کرنا ریاکاری کے 100 درہم خرچ کرنے سے زیادہ وزنی۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا اخلاص انسان کو برائی سے روک دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب مخلص ہو جائے گا اللہ کے ساتھ تو برائی سے رک جائے گا۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے توبہ کر لی، پھر اصلاح کر لی، پھر اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا، پھر محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر دین میں اخلاص پیدا فرمایا، تو اللہ ان کے لیے کیا انجام ہوگا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ منافقت سے، نفاق سے تائب ہو کر اللہ کے دین پر خلوص نیت سے ثابت قدم ہو گیا تو پھر اس کا حشر مخلص ایمان والوں کے ساتھ ہو، انہیں کامل الایمان جو ہے لوگوں کی، مؤمنین کی رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ پہلے اسی صورت میں گزر چکا ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کیا فرماتے ہیں، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کون لوگ؟ 4 طبقے اللہ نے گنوائے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی اور صدیق اور شہداء
اور نیکوکار لوگ، صالحین لوگ، یہ اللہ کے ہاں کامیاب لوگ ہیں۔ جب آدمی توبہ کر لیتا ہے، یہ 4 اعمال کر لیتا ہے، اپنے دین کو خالص کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرے گا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جو ہے وہ بندہ کھڑا ہو گیا۔ آپ دیکھیں ہم نماز میں ہر رکعت میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، اے اللہ تیرے انعام یافتہ لوگوں کی صفوں میں ہم آ جائیں، وہ راستہ۔ تو آگے اس آیت میں اللہ نے وہ انعام یافتہ 4 طبقوں کو اللہ نے بیان فرمایا، نبی، صدیق، شہید اور صالح لوگ، صلحاء، صالحین۔ تو گویا کہ کل قیامت کے دن یہ آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ خود انبیاء علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں 2 دعائیں منقول ہیں، خود نبی بھی اللہ سے یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی رفاقت عطا فرما، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان مار، یعنی موت جب آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، اور الحقنی بالصالحین، اور موت کے بعد مجھے میرا حشر صالحین کے ساتھ فرما، انہی نیکوں لوگوں کے ساتھ اسلام کی حالت میں موت آئے اور نیکوں کاروں کے ساتھ حشر ہو جائے، یہ بڑی کامیابی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ جو مومنوں کے ساتھ ہوں گے، تو مومنوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کیا ہے، سوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوگا کہ کسی کو مؤمنین کی معیت نصیب ہو جائے، کسی کو کل حضور کی معیت نصیب ہو جائے، کل کسی کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، کل کسی کو جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ، شہداء کے ساتھ جو ہے ان کی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے، تو یہ بہت بڑی کامیابی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کسی شخص کو بھی جو سزا ملتی ہے نا دنیا میں، وہ اس کی اپنی بدعمالی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر انسان توحید پر، ایمان پر قائم ہو اور اعمال صالحہ، نیک اعمال سر انجام دے، تو اللہ تعالیٰ کو کسی کو کیا اللہ کو پڑی ہوئی ہے کہ بلا وجہ اللہ عذاب دے۔ اسی بات کو آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ، اللہ کو کیا ملتا ہے، اللہ کو کیا ہے کہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم اللہ کے انعامات کا شکر ادا کرو اور اس پر خلوص نیت سے ایمان لاؤ۔ جب تم مومن بن جاؤ اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ تو اللہ کو تمہیں عذاب دینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ تو اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کر کے اللہ کو خوشی نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اگر بندے اس سے بغاوت نہ کریں تو اللہ بھی عذاب نہیں دیتا، تو وہ اللہ ان کے ساتھ ہمیشہ مہربان رہتا ہے، بخشنے والا رہتا ہے۔ تو جو بھی تمہیں سزا ملتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت جو ہے وہ اس طرح بنائی ہے کہ اعمال جو ہیں، اعمال کا بیج اس کے اندر سے اٹھتا ہے اور پھر اعمال پلٹ کے وہیں چلے جاتے ہیں، اور جو انسان کے اندر روح ہوتی ہے اس سے چمٹ جاتے ہیں۔ روحانی جو ہمیں سکون ملتا ہے نماز پڑھنے سے، ذکر کرنے سے، تلاوت کرنے سے، اور اگر ہم یہ نہ کریں تو پوری دنیا بے چین ہے، بے سکون ہے۔ جو اللہ سے دور ہیں ان سے جا کے انٹرویو لیں آپ، سارے بے چین ہیں، کوئی کیا رو رہا ہے، کوئی کیا اور جو کافر ہیں وہ تو خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کے اندر سکون نہیں۔ آج سب سے زیادہ جو اسلام پھیل رہا ہے وہ یورپ میں پھیل رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ دنیا کے سکون کے جو اسباب ہم نے سمجھ لیے ہیں کہ کوٹھی ہوگی، بنگلہ ہوگا، تجارتیں ہوں گی، مال ہوگا تو ہمیں سکون ملے گا، تو وہ تو ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی بے سکون۔ تو جو ہی اسلام لاتے ہیں، حضور کی محبت، اللہ کی محبت، پھر قرآن کی تلاوت، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، وہ پکے سچے مسلمان بن جاتے ہیں، تو سکون ہی سکون ہے۔ آپ جنید جمشید سے پوچھیں، آپ وہ جو کرکٹر ہمارے جن کی زندگیاں گانوں میں لگیں، وہ جب اسلام کی طرف آئے، پکے سچے مخلص ہوئے، تو آج پوری دنیا میں سب سے پرسکون آدمی ہوئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اعمال جو ہوتے ہیں یہ انسان کے اندر سے نکلتے ہیں، اس کا بیج، پھر وہ اعمال کے ساتھ واپس آتے ہیں، پھر روح کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، تو پھر جزائے عمل کا سلسلہ قائم ہوتا ہے۔ اچھا عمل کیا تو اچھی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رکھ دیتے ہیں اور سکون رکھ دیتے ہیں، اور اگر برا عمل ہے تو اللہ اس کو بے سکون کر دیتے ہیں۔ تو انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر شریعت کا قانون نافذ ہو، اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کرے
تو سزا کا مستوجب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان میں دونوں صفتیں رکھی ہیں، جانوروں والی بھی اور فرشتوں والی، ملکیت اور بہیمیت اس کو کہتے ہیں، یعنی جانوروں کی طرف اس کے اندر کھانے کی خواہش بھی ہے، پینے کی خواہش بھی ہے، شہوات بھی ہیں، اور فرشتوں کی طرح اللہ نے اس میں جو ہے وہ سکون بھی رکھا ہے، صبر بھی رکھا ہے، اور فرشتوں کی طرح پاکیزگی بھی رکھی ہے، دونوں چیزیں۔ تو دونوں کی آپس میں کشمکش رہتی ہے، لہذا اس کشمکش کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے لیے جزائے عمل واقع ہو، اس عمل کی جزا سزا بھی اسے ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی نماز کیوں فرض ہے اور زنا کیوں حرام ہے، نماز فرض ہے اور زنا کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ درندے کے لیے گوشت کھانا کیوں ضروری ہے اور گائے بکری کے لیے گھاس کیوں چرنا ضروری؟ یہ اللہ کا نظام ہے، تو اللہ نے دونوں کی فطرت علیحدہ بنائی۔ اب فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کی فطرت الگ بنائی ہے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ ان کو بیوی کی فکر ہے، نہ ان کو بچوں کی ہے، نہ کھانے پینے کی ہے، اللہ نے ان کو ان سے پاک رکھا۔ اور جانور ہیں ان سے جو ہے وہ ہمیشہ شہوت، کھانا پینا اور شہوت وہی ان سے ہوگا، اسی لیے ان سے اللہ نے اعمال کا بھی تقاضا نہیں کیا۔ تو انسان میں یہ دونوں فطرتیں رکھ کے اس کی فطرت کو علیحدہ بنایا، خیر اور شر کی دونوں قوتیں انسان میں رکھی ہیں۔ تو جب وہ اللہ کی حدوں کو، قیدوں کو توڑتا ہے تو پھر اللہ نے حدود اللہ بھی رکھی ہیں۔ اسلامی حکومت ہو تو وہ سزائیں بھی دیتے ہیں۔ آج افغانستان میں دیکھیں آپ، امارت اسلامیہ قائم ہے تو انہوں نے کتنا سکون کے ساتھ، کل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ پٹرول پمپوں پہ جا کے تیل چیک کر رہے ہیں اور 70 روپے لیٹر ہے، وہاں انہوں نے مزید جو ہے وہ نیچے کر دیا، اور پورا پیمانہ بھی پورا ہے اور اس میں ملاوٹ بھی نہیں، ہر چیز چیک کر رہے ہیں۔ اور پچھلے عید کے دنوں میں روڈ پہ گاڑیوں کو روک کے جو ہے وہ ان سے کرایہ نامہ چیک کر رہے تھے، اور کرایہ نامے کے ساتھ ساتھ سواریوں سے پوچھ رہے تھے کتنا کرایہ لیا ہے انہوں نے آپ سے، وہ پورا 100 150 روپیہ جو اضافی انہوں نے لیا تھا ان سے واپس کروا رہے تھے۔ تو یہ سکون ہوتا ہے کہ جب اسلامی حکومت آتی ہے وہ ہر چیز پہ نظر رکھتی ہے کہ ہماری عوام کو کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، اسی طرح وہ دین اور شریعت پر بھی نظر رکھتی ہے، کوئی اللہ کی حدوں کو توڑے نہ، کوئی دین کا مذاق نہ اڑائے، کوئی جو ہے ایسا کام نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہو۔ تو اس لیے یہاں اس آیت میں کہ انسان کے اندر اللہ نے یہ دونوں خیر اور شر کی دونوں قوتیں رکھی ہیں، تو اس لیے جب وہ حدوں کو توڑتا ہے تو اللہ کی سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ تو اللہ یہی کہتے ہیں اللہ تمہیں سزا دے کے کیا فائدہ ہے اللہ، اگر تم شکر گزاری کرو، ایمان لو تو یقیناً اللہ تمہارے لیے اچھا بدلہ دے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، آخری جملہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ شکر گزاری کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ شکر گزاری کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ قدردانی کرنے والا ہے۔ جب تم اللہ کے لیے ذکر کرتے ہو، تلاوت کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو، اللہ بڑا اس کی قدردان ہے، اللہ تمہارے اس عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اور بندے کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں، اللہ کا احسان یاد کر کے دل میں اس کی قدر کرنا، تو زبان سے وہ اس کی تعریف کرتا ہے، اپنے اعضاء، اپنے جوارح سے ایسا عمل بجا لاتا ہے جس سے اس کا جو منعم ہے اللہ تعالیٰ وہ اس سے راضی ہو جائے۔ پھر جب بندہ اپنے آپ کو خالصتاً اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اس کا ہر حکم بجا لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس پر راضی ہوتے ہیں، اس کی قدر فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ ولا یرضى لعباده الکفر، کافر اپنے کافر بندوں سے اللہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتا۔ اللہ غنی ہے، وہ ہر حالت میں تعریفوں کا مستحق ہے۔ اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے، ایمان لاؤ گے تو وہ قدردان ہے اور زیادہ انعام دے گا، تمہاری دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ اور ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے، ہر شخص کی نیکی اور برائی اور ان کے درجات سے بھی اللہ واقف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے یہ جزا اور سزا کا سلوک بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے۔ یا اللہ منافقت سے، کفر سے، ارتداد سے، یا اللہ ہر برائی سے محفوظ فرمائیے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ یہ کتاب ہدایت ہے قرآن مجید، یا اللہ اس کو پڑھنے، سننے، سنانے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، یا اللہ اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے اور پوری دنیا میں اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں میں قرآن کے حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجاہد، غازی، شہید اور دین کے داعی پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا، آخرت بھی بنا۔ ربنا آتنا
فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ دنیا بھی بھلائی والی اور آخرت بھی بھلائی والی عطا فرما. قرآن و سنت کو یا اللہ بالادستی نصیب فرما، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرما. یا اللہ قرآن و سنت کو بطور آئین بطور دستور ہمیں نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی مدد فرما. جو حضرات فوت ہو چکے ہیں ایمان کی حالت سے، یا اللہ ان سب کی بخشش فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا